بینگ اے بلوچ کڈ یہ سب کتنا مشکل تھا کہ ایک عورت ایک اس طریقے سے میڈیا کی فیلڈ میں آگے آئی ہے؟ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ میری تربیت ایسے گھرانے میں ہوئی ہے. میرے دونوں پیرنٹس کریٹیوز تھے. والد صاحب آپ جانتی ہیں بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, تو اس لیے میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. مگر گروئنگ اپ آئی ریئلائزڈ کہ میرے جیسی اور خواتین کے لیے بہت مشکل ہے میڈیا کی فیلڈ. اینڈ دا ریزن, کیونکہ آپ جانتی ہیں میرا بیک گراؤنڈ فائن آرٹس کا ہے. I started off as an artist, پھر میں نے بہت ساری اینیمیشن کمپنیز میں کام کیا. میرا شوق, میرا پیشن مختلف تھا, فلم میکنگ کی طرف تھا. لیکن the reason I entered the field of media was کہ میں ایک ایگزامپل سیٹ کر سکوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو دوسری خواتین بھی کر سکتی ہیں. اور ان کو ایک طریقے سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اس بیک گراؤنڈ سے, اس فیملی سے. آئی ایم دا فرسٹ ون ان دا میڈیا. اپنی فیملی میں بھی اپنے والد صاحب کے بعد میں ہوں. ہاں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں ایک طریقے سے ایک بینچ مارک سیٹ کر سکوں, سو دیٹ خواتین کو, جو بلوچ عورتیں ہیں جو دیکھتی ہیں, مجھے دیکھتی ہیں, مجھ سے انسپائر ہوتی ہیں, ان کو ایک طریقے سے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ اگر یہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پوزیشن پر میں آج ہوں, مجھے اتنی اتھارٹی بھی ہے کہ میں ان خواتین کو انکریج کر سکوں, ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکوں. ہوا ہے کہ کوئی ایسے علاقے گاؤں سے آئی ہوں کہ بھائی ہمیں بھی کام کرنا ہے اور آپ نے ان کو آگے لے آئی ہیں اور آج وہ اسٹیبلشڈ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بہت پسماندہ علاقوں سے, بہت ڈرا بیک جہاں پہ علاقے ہیں وہاں کی خواتین آئی ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو وہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو, پیڑوں میں ابھی بھی بیڑیاں ہیں. بالکل, چاہے ہم جتنی بھی بات کر لیں. بالکل, یعنی کہ ہم ایجوکیٹڈ پریولیجڈ عورتیں اگر یہ بات کر رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ ان علاقوں میں تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل زبردست, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا, جب بیڑیوں کی بات آتی ہے, زنجیروں کی بات آتی ہے, تو اس کو توڑنے کی ہمت بھی عورت کے اندر سے ہی ایک وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تعلیم کا ایک ہونا ایلیمنٹ ضروری ہے, سپورٹ کسی کی ہونا ضروری ہے؟ ایسے کیا؟ دیکھیے, میرے خیال سے تو تعلیم ہر حال میں ضروری ہے, ہر حال میں تعلیم ضروری ہے. لیکن یہ چیز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا چیز روک رہی ہے. آپ کو معاشرہ روک رہا ہے, آپ کا خاندان روک رہا ہے, آپ کا شوہر روک رہا ہے, آپ کے بچے روک رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک چیز ہمیشہ خواتین کو کہتی ہوں, نو یور رائٹس. نو یور رائٹس. آپ کو کسی چیز میں بھی قانونی طور پر اور ریلیجیسلی ایک عورت کو کہیں پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ کو اپنے حق کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ہمت بھی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہیں, تو پھر آپ اس کے لیے جدوجہد بھی خود ہی کریں گے. ٹھیک, بالکل. اچھا, تو یہ بہت ایک ضروری آپ نے بات کر دی ہے. ویسے جب انسان اپنے رائٹس کی اس کو پتہ نہیں ہو تو آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. لیکن کافی ایسی عورتیں ہیں ان کو واقعی میں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, اور اکثر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان سے وہ انفیئر ہے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جس طریقے کا ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, رویہ ہوتا ہے, وہ غلط ہے. وہ سمجھتی ہیں یہی صحیح ہے اور سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اویئرنیس کس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں کہ بھائی دیکھیں, ہمارے پاس تو ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو بہت ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم آ جاتا ہے. وی آر میڈیا پیپل, اور میڈیا بہت دور تک اس کی رسائی ہے. تو ہمارے پاس رسپانسبلٹی بھی ایڈ آن ہو جاتی ہے کہ ہم بات کریں, ہم سمجھائیں, ہم ایک طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ان کے اندر انکلکیٹ کریں, ان کو بتائیں. جیسے ایک کیمپین آج کل میں بہت دیکھ رہی ہوں چل رہی ہے نکاح نامے کے حوالے سے, کہ آپ نکاح نامے میں آپ کے رائٹس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے کیا رائٹس ہیں. خواتین بس بکریوں کی طرح زندگی ان کو, کیونکہ بچپن سے ہمارے یہاں زیادہ تر آئی ووڈ سے 80% ویمن ان پاکستان, ان کو جو ہے یہ ایجوکیشن دی ہی نہیں ہے. ان کے یہاں جو چیز آ رہی ہے, ان کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے, ان کو لگتا ہے بس زندگی یہی ہے, اور وہ اسی کے اراؤنڈ
اپنی زندگی جو ہے نا تعمیر کر لیتی ہیں. وہ نہیں سمجھتی کہ میں بحیثیت ایک عورت اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں, میرا پرپس کیا ہے, میرا کوئی پرپس بھی ہے یا نہیں ہے, یا مجھے صرف جو ہے شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں اور انہی کی خدمت کر کے ختم ہو جانا ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین کی سوچ یہ ہے. اٹس جسٹ اے پارٹ آف لائف. جیسے ایک مرد کے لیے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, وہ شوہر بنتا ہے, فادر بنتا ہے, پھر اس کے دوسرے رولز ہیں, وہ تو اپنے رولز پوری طرح سے نبھا رہا ہے. آپ اپنے رولز میں کمی کر رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بیونڈ بھی ایک دنیا ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے فلرش کرنا ہے. تو جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے, جو کہ میرے خیال سے ایک طریقے سے میڈیا کے تھرو یا دوسری پلیٹ فارمز کے تھرو خواتین میں اب یہ شعور آنا شروع ہو گیا ہے, تو کسی حد تک ان کو پتہ ہے. اب وہ ایگزیکٹلی اب وہ اسٹیپ اپ کر رہی ہیں, اب وہ اپنے آواز ریز کرتی ہیں جہاں پہ ان کو جس چیز کی بھی کمی ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہیں ہیں. میں ٹریول کرتی ہوں, میں نے سندھ بھی ٹریول کیا, میں نے بلوچستان بھی ٹریول, میں نے ایسی جگہیں دیکھی ہیں جہاں خواتین پہاڑوں میں رہ رہی ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کیا دنیا ہے. ان کو نہیں پتا, وہ زندگی میں کبھی وہاں سے نکلی ہی نہیں ہے نا, وہ اپنے اس سرکل, اس دائرے سے باہر ہی نہیں نکلی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا دنیا ہے. تو باقی تو بہت بہت دور کی بات ہے. صحیح. تو اس لیے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک عورت پہلے ایک انسان ہے, ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو باہر نکال کے لے کر آنا ہے.